هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی، میرا سوال جو ہے غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں تھا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے جو سمجھ آئی کہ اگر کوئی مسلم ملک میں کسی کی وفات ہوتی ہے اور اس کی تدفین، نماز جنازہ وغیرہ اسلامی شریعت کے مطابق ہو تو دوبارہ نماز جنازہ نہیں ہوگا، یہی آپ نے فرمایا؟ جی بالکل، میں نے یہی فرمایا، یہی کہا ہے۔ اچھا سر، یہاں میں نے کہا، مطلب میں USA میں ہوں، ہم اکثر لوگوں کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے یہاں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان یا انڈیا میں دوبارہ غائبانہ نماز جنازہ کرواتے ہیں، کہ اس لیے کہ وہ اس کے لیے یہ دلیل لیتے ہیں کہ جیسے جو عورت مسجد نبوی میں صفائی کرتی تھی اور اس کا انتقال ہوا اور صحابہ نے رات میں اس کی نماز جنازہ کر کے تدفین کر دی، لیکن صبح پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے یہاں مطمئن نہیں ہیں تو اپنے ملک میں دوبارہ سے کرواتے ہیں، تو اس بارے میں تھوڑی میری توجہ فرمائیے گا۔ جی اس طرح ہے کہ جو نماز جنازہ ہے، غائبانہ نماز جنازہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک ہی موقع پہ ثابت ہے، جو میں نے اس میں بتایا ہے آج کے درس میں، کہ نجاشی کا نماز جنازہ پڑھایا تھا۔ یہ جو ایک ہمارے ہاں تصور بن گیا مسلمانوں میں کہ بار بار جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ جو آپ نے دلیل دی ہے، اس دلیل سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان نماز جنازہ سے، فزیکل نماز جنازہ سے رہ گیا ہے تو وہ جا کے قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے، جو اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ اس عورت کا نہیں پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی میں کیوں نہیں اس کا نماز جنازہ پڑھایا؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کے میدان میں کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہ جا کے اس کی قبر پہ پڑھا ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ یہ مصداق ہے کہ اگر کوئی انسان نماز جنازہ سے رہ گیا ہے تو پہلی فرصت میں جلد از جلد جو ہے وہ جا کے اگر قبر کے اوپر جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ نماز جنازہ میں کچھ سجدہ تو ہے نہیں ہے کھڑے ہو کے، اور ویسے بھی جو طریقہ ہے قبر کے اوپر دعا کرنے کا وہ بھی یہی ہے کہ قبر پہ جا کے جب دعا کرنی ہوتی ہے تو قبلہ منہ ہو کے کرنی ہوتی ہے، قبر کی طرف منہ کرنا یہ نہیں مطلوب ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں کہ چلو قبلہ بھی سامنے ہو جائے اور قبر بھی سامنے ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اصل دعا کرنی ہوتی ہے قبلہ رخ ہو کے۔ تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ اس حدیث سے قطعاً نہیں ملتا ہے کہ جس بندے کا باقاعدہ پوری طرح غسل دے کے اچھی طرح نماز جنازہ پڑھا گیا ہے ہم اس کی غائبانہ نماز جنازہ دوبارہ سے پڑھیں، یہ اس حدیث سے دلیل نہیں ملتی ہے۔ لیکن یہ چونکہ عادت بن گئی ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت سے لوگ، اچھا میں حیران ہوں کہ جو لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فقہ میں اس کو ناجائز کہا گیا۔ فقہ حنفی میں غائبانہ جنازے کا کوئی تصور نہیں ہے، فقہ حنفی میں غائبانہ نماز جنازے کا کوئی تصور نہیں، لیکن یہاں آ کے وہ بھی غائبانہ نماز جنازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز ایک عادت بن گئی، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جس بندے کا اپنے علاقے میں جہاں فوت ہوا ہے باقاعدہ مسلمانوں نے اس کو دفنایا ہے، سب کچھ کیا ہے اور غسل کر کے اس کے باقاعدہ اس کا جنازہ پڑھا ہے، تو اب دوسری جگہ پہ دعا کریں، اس کے لیے دعا کریں، معافی مانگے۔ یہ کہنا کہ اب باقاعدہ نماز جنازے کی صورت میں آگے غائبانہ نماز جنازہ کرایا جا رہا ہے، واللہ عالم، یہ درست نہیں ہے۔